بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 28۔ وزارت پیٹرولیم میں گھپلوں کو دبانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ نیب کی تحقیقات میں وزارت کے افسران الزامات کا جواب نہ دے سکے تو رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ انہوں نے اپنے مشیروں ڈاکٹر سلیمان اور مختار احمد کے ذریعے کرپشن سے پاک رپورٹ بنوا لی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ تیل انکوائری کی ابتدائی رپورٹ ملتے ہی جنرل حامد جاوید نے مجھے اپنے دفتر بلا لیا۔ بہت ناراض تھے۔ کہنے لگے، آپ نے تو اس کو آفیشل بنا دیا، خط لکھ دیا، مجھے ویسے انکوائری دے دیتے۔ میں نے کہا، میں کوئی ذاتی کام تو نہیں کر رہا، آفیشل کام ہے، آفیشل طریقے سے ہی کروں گا۔ پریشانی میں کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، اب اس کی سب کو خبر ہو جائے گی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا نہیں کہ آپ سب کے سب جو مل کر اسے دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا، آپ اس میں کیوں پڑتے ہیں اور صدر صاحب کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ حکومت کا کام ہے، وزیر اعظم کو کرنے دیں۔ میں نے اسی لیے خط وزیر اعظم صاحب کو لکھا ہے، آپ کو صرف اطلاع کے لیے کاپی بھجوائی ہے۔ پھر ان کا تجسس دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک میٹنگ رکھوائی ہے جس میں نیب کی انکوائری ٹیم اپنی ابتدائی انکوائری کے ذریعے انکشاف پیش کرے گی۔ اس میں حکومت کے تمام متعلقہ افسران بھی شامل ہوں گے تاکہ میں ان کا نقطہ نظر بذات خود سن لوں۔ تجویز دی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی سے بھی ماہرین بھیج دیں تاکہ ان کی بھی رائے سن لوں اور منصفانہ طور پر کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ سپریم کورٹ میں بھی اس سلسلے میں مولوی اقبال حیدر، انجینئر اقبال ظفر جھگڑا اور سینیٹر رخسانہ زبیری نے حکومت کے خلاف رٹ دائر کی تھی۔ کانسٹیٹیوشن پٹیشن 32، 33، 34، 2005۔ کورٹ نے نیب کو 22 جون کی تاریخ دی کہ اگر آپ کی رپورٹ تیار ہے تو کورٹ میں پیش کریں۔ مجھے صدر کے دفتر سے منع کیا گیا کہ یہ رپورٹ ابھی نہیں دینی۔ رپورٹ ویسے بھی ابھی حکومت کے زیر غور تھی۔ میں نے کورٹ کو یہی جواب دیا کہ ہماری رپورٹ پر ابھی حکومت غور کر رہی ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہے۔ جب انکوائری پر آخری میٹنگ کی تاریخ طے ہو گئی تو میں نے جنرل حامد صاحب کو دوبارہ فون پر کہا کہ کسی غیر جانبدار تیل کے کاروبار کو سمجھنے والے شخص کو بھیج دیں تاکہ ہماری میٹنگ میں بیٹھ سکیں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود دیکھ لیں، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میں بعد میں دیکھیں گے کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کسی ایکسپرٹ کو بھیجنے سے معذرت کر لی۔ 4 جولائی کو یہ میٹنگ رکھی گئی۔ اس میں پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے تمام متعلقہ افسران آئے۔ نیب کی انکوائری بہت تفصیل سے کی گئی تھی۔ کسی الزام کا وزارت پیٹرولیم کے افسران کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ پھر انکوائری کو حتمی شکل دے کر وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دی۔ ان سے ملنے بھی گیا۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کو اس معاملے کی اتنی سمجھ نہیں ہے، کچھ ماہرین سے اس انکوائری کا تجزیہ کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور۔ کہنے لگے، میں اپنے مشیر برائے مالیاتی امور، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز، ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب اور مشیر برائے توانائی مختار احمد صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس انکوائری کو دیکھ لیں۔ وہ آپ سے بھی آ کر ملیں گے تاکہ آپ کا نقطہ نظر جان سکیں۔ واپس دفتر پہنچا تو کچھ دیر بعد وزیر اعظم صاحب کا فون آیا۔ شاید وہ اب تک اپنے مشیروں سے مل چکے تھے۔ کہنے لگے، ایک بات کہنی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ ان ماہرین کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حتمی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ان پیچیدہ چیزوں کو آپ سے اور مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بہت الجھا ہوا سلسلہ ہے، عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ انکوائری میں کچھ نہیں تو کیس ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اگر ان کی بات میری سمجھ میں آ گئی اور مجھے تسلی ہو گئی تو یقیناً کیس ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے، جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، حکومت پاکستان تو جب چاہے یہ کیس ختم کر سکتی ہے۔
لیکن جہاں تک نیب کا تعلق ہے یہ کیس تب بند ہوگا جب چیئرمین نیب یہ سمجھے گا کہ کیس بند ہونا چاہیے۔ کہنے لگے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا سر آپ وزیر اعظم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگے دیکھیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ماہرین کی یہ ٹیم مجھے ملنے نہ آئی۔ 23 اگست کو وزیر اعظم کے دفتر سے خط آیا، لکھا تھا نیب کی رپورٹ کا دونوں مشیروں نے جائزہ لیا ہے، ان کا تجزیہ خط کے ساتھ منسلک ہے۔ 24 اگست کو وزیر اعظم کے دفتر میں آپ کی رپورٹ اور اس تجزیے پر میٹنگ ہے۔ تجزیے کا نچوڑ یہ تھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو درست کر لی جائیں گی۔ لکھا تھا کہ نیب میں اس کام کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں دیے ہوئے وقت پر وزیر اعظم کے دفتر پہنچ گیا، مشیر نہیں آئے۔ وزیر اعظم نے کہا اب اس معاملے کو جانے دیں، اس میں کچھ نہیں ہے، بہرحال آپ اپنی تسلی کے لیے مشیروں سے مل لیجیے گا۔ میں نے کہا مشیروں نے تو مجھ سے ملے بغیر ہی رپورٹ بنا لی۔ تو کہا کہ اب مل لیں۔ 28 ستمبر کو مشیروں سے ملاقات ہو سکی۔ میں اور عباس رضا صاحب ان کے دفتر گئے۔ ان کے پاس نیب کی ہر بات کا سطحی سا جواب تھا، بالکل وہی جواب جو وزارت پیٹرولیم دیتی تھی، اور کسی منطق کو سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ کہتے تھے دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، حالانکہ انکوائری میں تیل کی قیمت خرید وہی دکھائی گئی تھی جو اس وقت تھی، مگر وہ صرف جھوٹے اور بے بنیاد جواز بیان کرتے رہے۔ میں میٹنگ کے بیچ سے اٹھ کر چلا آیا۔ وزیر اعظم چونکہ ہر صورت اس انکوائری کو ختم کرانا چاہتے تھے، میرے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ معاملے کو صدر صاحب کی طرف موڑ دوں۔ اختتام قسط نمبر 28۔